حي على الفلاح۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا آخری حصہ بیان کرتا ہوں۔ حابیل کے قتل کے بعد لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے، شریر لوگ اور اچھے لوگ۔ شریر لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے، فحاشی اور یعنی ان لوگوں میں عام ہو گئی، اور دوسری طرف دیگر بیٹے حضرت آدم کے اور نیک لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 960 سال اس دنیا میں زندگی ملی۔ ان کی عمر 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دیے گئے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ حضرت آدم کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ پوچھا، یا اللہ یہ کون ہیں؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں، ان کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سارا علم اللہ تعالیٰ سے سیکھا تھا، اور اس میں سے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو جتنا وہ سیکھ سکے ان کو سکھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، میرا جنت کے پھل کھانے کو دل چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذائقہ اور ان کی خوشبو دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ان کے بیٹے جنت کے پھل کی تلاش میں نکلے، راستے میں انہیں فرشتے ملے۔ ان کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن تھا۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹوں نے کہا، ہم اپنے مریض باپ کے لیے جنت کا پھل تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، واپس جاؤ، آپ کے باپ اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ جب موت کے فرشتے حضرت آدم کے گھر پہنچے تو اماں ہوا رونے لگی۔ حضرت آدم نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا، میرے اور میرے رب کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم کی روح قبض کی اور ان کے جسم کو غسل دیا اور خوشبو لگا کر کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، پھر قبر کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ اس طرح پہلے انسان اپنی دنیا کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ والسلام۔ أشهد أن محمد رسول